جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، قوم لوط کا ذکر قرآن مجید کے اندر 17 مرتبہ آیا، اور یہ وہ قوم ہے جو صدوم شہر اور اس کے آس پاس میں آباد تھی، اور صدوم شہر کی ایک طرف اسرائیل کا بارڈر، اسرائیل کی حد لگتی ہے، اور دوسری طرف اردن کی حد لگتی ہے۔ یہاں پہ قوم لوط آباد تھی، اور ان قوم لوط کی بستیوں کو قرآن مجید کے اندر مؤتفقات یا مؤتفقہ، یعنی ایسی بستیاں جن کو الٹا دیا گیا، جن کو الٹا کر دیا گیا، یہ ان نام سے مذکور ہے۔ قوم لوط ایک ایسی قوم تھی جو دنیا کی سب سے بڑی بے حیا، سرکش اور بد اخلاق قوم تھی۔ ان کے اندر زمانے بھر کی برائیاں اور ان کے اندر زمانے بھر کی سرکشیاں پائی جاتی تھیں، حتیٰ کہ انہوں نے ایک ایسے کام کو ایجاد کیا، یہ ایسے کام، ایسے گناہ اور ایسی بے برائی کے بانی ہیں جو ان سے پہلے کسی قوم نے بھی نہیں کی۔ اور وہ برائی اور بے حیائی یہ تھی کہ یہ اپنی نفسانی خواہشات عورتوں کی بجائے مردوں سے پورا کرتے تھے، لڑکوں کے ساتھ اختلاط کرتے تھے، اور پھر اس برائی اور بے حیائی کو سر عام کرتے تھے، اور اس کو کرنے کے اوپر فخر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی، اور ان کو بتایا کہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی شکل میں تمہارے لیے بیویاں رکھی ہیں، تم یہ بے حیائی اور سرکشی نہ کرو۔ تو الٹا یہ لوگ حضرت لوط کے خلاف ہو گئے، اور یہ تانے دینے شروع کر دیے، یہ پروپوگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ اس پاک باز آدمی کو ہماری بستی سے نکالو، اپنے آپ سے ان کو نکال دو۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے جو ان کے لیے عذاب کی صورت بن کے آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اس کی خبر کر دی گئی۔ لوط علیہ السلام اپنے کنبے اور قبیلے کے ساتھ، جو ان کے ماننے والے تھے، جو اس برائی بے حیائی سے دور رہنے والے تھے، ان کو لے کے نکل گئے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی ان سرکش لوگوں کے ساتھ عذاب کے اندر مار دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کے اوپر دردناک چینخ کا عذاب بھیجا، جس کی وجہ سے یہ حواس باختہ ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ مردے ہو گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کی بستی کو اٹھایا، الٹا کر کے پھینکا، الٹا کر دیا، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش نازل کر دی۔ یہ قوم کون سا کام کرتی تھی؟ یہ مردوں سے اختلاط کرتی تھی، اپنی نفسیاتی خواہشات اور نفسانی خواہشات مردوں کے ساتھ پورا کرنے میں فخر سمجھتی تھی، اور نعوذ باللہ آج بھی یہ کام دنیا کے اندر پایا جاتا ہے۔ بالخصوص مسلمانوں کے اندر بھی اس کام کی روش پائی جاتی ہے، جو کہ ایک لعنتی کام ہے، جو کہ ایک مردود کام ہے، ایسا کام ہے کہ جس کی سزا اللہ نے چینخ کی صورت میں دی، جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے گھر بار اور بستی کو الٹا کر دینے کی صورت میں دی، اور جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے پتھر مار کے دی۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ آدمی لعنتی ہے، وہ آدمی ملعون ہے جو اپنی خواہشات کو مردوں سے پورا کرتا ہے، لڑکوں سے پورا کرتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص لعنتی ہے جو مردوں کے اوپر آتا ہے، مردوں سے اختلاط کرتا ہے، اور وہ شخص لعنتی ہے جو بہیمۃ الانعام یعنی جانوروں کے ساتھ اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص لعنتی ہے جو اپنی اس خواہش کو اپنی بیوی کے پیچھے سے پورا کرتا ہے۔ تو المہم بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد و زن یعنی عورت اور مرد کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے میاں بیوی کی صورت میں ایک حلال رشتہ بنایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے ایک حلال رستے کا انتخاب بھی بتایا ہے، ایک حلال رستے کی طرف نشاندہی بھی کی ہے شریعت کی صورت میں۔ جو بھی شخص اس حلال رستے کے علاوہ کسی بھی صورت میں
اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں ملعون ہے، اللہ کے ہاں دھتکارا ہوا ہے، اور اللہ کی نظروں سے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی دور کیا گیا ہے۔ اللہ اس کبھی عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔